भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए हैं। There's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राशिद वली जंजुआ साहब आपके वक्त का। 10 मई को जो पाकिस्तान ने कहा, दुनिया ने माना, अब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारे तबाह हुए हैं। जी हाँ, देखिए ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी तरफ से ये एतराफ, तो इसका मतलब है कि ये जो बीजेपी और मोदी साहब लगातार इनकार करते आए हैं, मजीद उनका के लिए मुश्किलात पैदा होंगी सियासी महाज पे, क्योंकि ये एतराफ तो बहुत से लोगों ने किया हुआ था। उनका जो एयर चीफ है उसकी जो एक स्टेटमेंट थी जिसमें फ्रस्ट्रेशन नुमायां थी, उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके हमें और हमेशा हमसे प्रॉमिस होते हैं जो कि डिलीवर नहीं होता। वो उनका जो पुराना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी तरफ इशारा था कि वो उसकी डेवलपमेंट लेट हुई थी। और अब जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि जी जितने भी सैन हल्के हैं, अब तो प्रोफेशनल लोग भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी ये जहाज बार और तबाह हुआ है, और इसको मोदी हुकूमत के लिए ये मुश्किलात बढ़ाएगा। और जो उन्होंने झूठा बयानिया बनाया हुआ था और इलेक्शन लड़ने के मोड में थे और वो बेनिफिट्स ले रहे थे, तो अब ये बहुत बड़ा एक उनका इंटरनल तजाद आ गया और भी आवाज़ें उभरेंगी। और जो बीजेपी के स्वामी साहब हैं उनकी भी ये स्टेटमेंट थी, कल हम सब ने मीडिया पे सुनी। उन्होंने बड़ा क्लियरली क्वेश्चन किया कि ये जब जहाज उनके गिरे हैं, एक क्लियर लॉस हुआ है, और बीजेपी हुकूमत से अब सवालात आना शुरू हो गए हैं। ये बड़े टफ क्वेश्चंस हैं जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा, और इंटरनली अब उनके लिए ये मामला जो हैं ये मुश्किल होते जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने तो ये भी एतराफ किया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि जो चीन के जो भारत के तैयारे थे, राफेल तैयारे, वो अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के तैयारे अच्छे हैं। और ये भी बात है कि सिर्फ तैयारों की बात नहीं होती, महारत की बात भी होती है, पायलट्स की महारत भी थी। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया एतराफ करिए पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हो रही। सिफारती लिहाज पर पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी, सिफारती लिहाज से भी हमें खासी कामयाबी मिल रही है, क्योंकि आप देखें दुनिया जो है उसने भारत का बयानिया नहीं माना। ये पहली मर्तबा है किसी भी जंग में जिसमें भारत अपने बयानिए में उसको लोगों को इंटरनेशनल जो सतह पे कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि हमारा बयानिया जो है वो हक सच पे मबनी है। हमारी बड़ी अच्छी ये कामयाब सिफारतकारी हुई है, और अभी इसको ये एफर्ट जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत ने जो सिफारती महाज पे नाकामी के बाद अब एक मुहिम शुरू की है, उसने कोई 7 डेलीगेशन बाहर भेजे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि दुनिया को कम्प्लीटली इंगेज रखें, और ये जो हमारी एक असेंडेंसी है ये बरकरार रहे डिप्लोमेटिक महाज पे। और ब्रिगेडियर साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय डेलीगेशन बेशक अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकी सदर से मुलाकात भी हुई, उसके बावजूद अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तानी वफ्द आ रहा है उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उस पर उनकी नजरें हैं। तो सफारती लिहाज से पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है, और दुनिया पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर रही है, और तिजारत के हवाले से अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देख रहा है।
جی بالکل، اور پاکستان کو پہلے بھی جب یہ جنگ کا بالکل عروج تھا تو ادھر بھی ایسی بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ دنیا میں اس وقت یہ وار فٹیگ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک جنگ دوسری جنگ یوکرین غازہ اس کے بعد ایک اور محاذ کھل جائے، کیونکہ اقتصادی طور پر اس کے جو جنگوں کے نتائج ہیں یہ عالمی اقتصادی اسٹیبلٹی کے لیے اچھے نہیں آئے. تو جو عالمی قوتیں انہوں نے بھی یہ چیز باور کی ہے، اور بھارت جیسے ممالک جو بالکل ریزن اور ریشنلٹی اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کی طرف اب ان کا جھکاؤ نہیں رہا. تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے مزید، اور اقتصادی لحاظ سے بھی تجارت ہو، اور وہ دنیا کی طرف ہمیں زیادہ انگیج رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حقیقت پہ مبنی ایک بیانیہ ہے، اصولی موقف ہے، اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے. اور وہ سچ میں جو طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی جھوٹ اور کوئی منافقت وہ ٹھہر نہیں سکتی. اور یہ ہمیں ایک بالکل کلیئر اگزامپل ملی ہے اس 4 دن کی جنگ اور اس کے جو آفٹر ماتھ ہے اس کے بعد. یہ کلیئر لیسن ہے ہمارے لیے بھی، اور آئندہ بھی ہمیں یہ ٹیمپلیٹ استعمال کرتے رہنا چاہیے. راشد ولی جنجوعہ صاحب ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حارث نواز صاحب، بھارتی ایئر چیف ڈیفنس نے پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کیا ہے. وہ بات جو پاکستان دنیا میں کہہ رہا تھا، دنیا نے مانا، اب بھارت بھی اعتراف کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ہی مان جاتا تو کتنی صحیح بات تھی. امبیرسمنٹ بھی ہوئے، منہ کالا بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوئے، زحمت بھی اٹھانی پڑی، عظیمت پوری دنیا کے اندر. آپ انکار بھی کرتے رہے. ایون ان کی جب بریفنگ کی جنرل کی انڈیا کے، تو انہوں نے بھی کہا جی نہیں ہم یہ بتا نہیں سکتے دین باہر ریٹرننگ ناؤ. ابھی آپ سبرامنیم نے بھی بتایا، لیکن ششی تھرور جب وہاں پر امریکہ گئے ہوئے، وہاں انہوں نے کہا جی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب چیزوں کو دیکھیں تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اس لیے یہ ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ یہ ایسے کریکٹرز ہیں کہ ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے، نہ اپنی قوم کی عزت کا خیال ہے. جتنی کسی کو مار پڑی ہے، جوتے پڑے ہیں، منہ کالا ہوا ہے. اور اب ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ ہاں 5 ہمارے جات کریں. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پستی نہیں گر چکے ہیں. اپنی بےعزتی برداشت نہیں کر رہے ہیں، قوم کو بدتمیزی کچھ ہے نہیں، اور قوم کے سامنے بار بار تندور آپریشن چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہم یہ کر دیں گے. یہ گیدڑ بھرتیوں سے پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی قوم جو ہے وہ تیار کھڑی ہے. ایز اے نیشن نے پہلے بھی لڑائی کی ہے، ابھی بھی لڑائی کریں گے، اور آپ کو مقابلہ دوبارہ کریں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس بار کہہ رہا ہے کہ رافیل طیاروں کے حوالے سے کہ بیڑے کا معائنہ کروا دیں، تو وہ اس کو بھی نہیں مان رہے، اعتراف بھی نہیں کر رہے ایک طرح سے، اور پھر مان بھی نہیں رہے، ان کو اجازت بھی نہیں دے رہے کہ آ کے وہ معائنہ کر لیں. اس لیے کہ اگر جائیں گے تو 3 نہیں 4 اپریل گرے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا میں جا کے وہ رپورٹ پیش کریں گے تو ان کا پھانڈا پھوٹ جائے گا. اس لیے یہ نہیں کر رہے ہیں. بات یہ کہ جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے ہیں. ان کو پہلے ہی چاہیے تھا ایکسپٹ کر لیتے کہ ہمارے 4 رافیل اور باقی ہمارے 2 جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں، اور ایک ایسی جو ہے تو بات ختم ہو جاتی. جان جتنا جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے اور جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو فائدہ کیا ان کو ہوگا؟ سوائے کے مکالا ان کو بس. ابھی فرانس کی کمپنی جو ہے وہ بھی مکالا آنا چاہ رہے ہیں، اس کو زیادہ جبکہ دیر مسٹ کم اینڈ انسپیکٹ دے وانٹ ٹو. ان کو اپنی رپورٹ چاہیے کی انڈیا کے لیے تاکہ اگر کوئی غلطی ہے ان کو ٹھیک کر سکے، وہ بھی نہیں بتاتے ہیں. امریکن کو پتہ ہے، یورپی یونین کو پتہ ہے، رشیا کو پتہ ہے، چائنا کو پتہ ہے، پاکستان ہے جس کو گرینڈ ایک چیز کا پتہ ہے. ہم نے پہلے دن بتایا تھا. اس لیے اب ان کا پول کھل گیا، ان کا منہ کالا ہو چکا ہے. اس کو اتنی بڑی ان کی بے عزتی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فوج، اور وہ 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ ان کی فوج میں اور حکومت میں تو آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں. 1-2 دن پہلے انہوں نے ڈپٹی چیف کو سیک کر دیا، ناردرن کمانڈر کو سیک کر دیا. یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ابھی آپ کے سامنے ان کے چیف کہہ رہے تھے کہ یہاں دفاعی معاہدے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں آتی بھی 10 سال لگ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ان کی بدنامی ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب اور راشد ولی جنجوعہ صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.